بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شیریں مزاری صاحبہ سابق جو وزیر انسانی حقوق تھیں عمران خان صاحب کی، اور اس وقت وہ عمران خان صاحب کے ہراول دستے کو لیڈ کر رہی ہیں. بہت دھواں دھار قسم کی وہ باتیں کر رہی ہیں. ان کا ایک ٹویٹ میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ والا جو ہے نا جی گہما گہمی چل رہی ہے، اور یہ 16 تاریخ کا ٹویٹ ہے. وہ کہتی ہے کہ نیوٹرلز، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، فیلنگ ہیٹ اوور وزٹ ٹو اسرائیل بائی احمد قریشی، سو آر میکنگ ہز بوائے ٹارگٹ عمران خان ود بیس لیس چارجز. آئی ول ریپیٹ، جو انہوں نے پھر یہاں پہ ٹیگ کیا آفیشیل ڈی جی آئی ایس پی آر کو، کہ ان کو مخاطب کیا کہ ڈو ناٹ پش اس ٹو اسپیک آؤٹ آن مینی ایشوز ویئر وی آر اسٹل سائلنٹ، امپورٹڈ حکومت نامنظور ہیش ٹیگ. اچھا، یہ جناب علی معاملہ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے. احمد قریشی صاحب ایک پاکستان کے، اگر میں یہ کہوں کہ ان صحافیوں اور ان اینکروں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو مطلب پتہ نہیں کب آئے، کہاں سے آئے اور آ کے وہ وارد ہو گئے. اور جن دنوں یہ میں ایکسپریس میں کام کر رہا تھا، جن دنوں انہوں نے پاکستان کے ایک اسکول آف تھاٹ جو اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بے وجہ کا ایک پتہ نہیں کیا انہوں نے گند گند چھال دیا. میں ان دنوں ایکسپریس میں تھا، تو پھر وہ ان کو آف ایئر کرنا پڑا. ان کا ایجنڈا کوئی نہ کوئی ہمیشہ ہوتا ہے، اور اس وقت وہ یہ اسرائیل کا دورہ فرما رہے ہیں اور اس کی وکالت بھی کر رہے ہیں، اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا کھل ڈل کے اس کی وکالت کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بات یہ ہے کہ میں کوئی پہلا پاکستانی نہیں ہوں جو یہ والا دورہ کر رہا ہوں. اچھا، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب یہ دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے دورے کو پوشیدہ نہیں رکھا، سر عام دورہ کیا، اس کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں. اسرائیل میں بیٹھ کے پاکستان کے مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے وہ اپنے دورے کے حوالے سے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں. یہ کوئی شراکہ ایک امریکن نیشنل یا پاکستانی امریکنز یا کوئی ایک اس طرح کی کوئی تنظیم ہے جس کے جو ان کو سپانسر کر رہی ہے، جو پیچھے ہے اس دورے کے. اور اس میں کچھ پاکستانی بزنس مین بھی ہیں بتائے جاتے ہیں، اور ایک انیلا نام کی امریکن پاکستانی ہیں جو مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی، وہ ابراہیمک یا ابراہیم علیہ السلام سے جو مذاہب شروع ہوتا ہے، مطلب وہ تین ہی ہے نا جی جو الہامی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان تینوں کو ایک مطلب ایک جو کہ جی ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اس طرح کر کے وہ فلاسفی ہے. تو ہم جو ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی پیروکار ہیں، جو مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، وہ سب ایک ہیں. اگر یہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کی فلاسفی ہے کہ دنیا پر امن ہو جائے گا، یعنی موسٹ آف دی لینڈ جو ہے یہ دنیا میں. تو یہ کل ملا کے اور بھی پاکستانی ہیں. اب یہ جو احمد قریشی صاحب جو انکشافات کر رہے ہیں وہ بڑے ہوش ربا ہیں، اور وہ ہوش ربا انکشافات یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں پاکستان کے ہی پاسپورٹ کے اوپر، انیلا بی بی جو ہیں وہ تو امریکن بھی ہیں نا ساتھ میں، ان کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے. تو انہوں نے تو جو دورہ کیا ہے اسرائیل کا وہ امریکن پاسپورٹ پہ کیا ہے، لیکن جو بڑی چونکا دینے والی بات ہے، پاکستان کے پاسپورٹ پر بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے اس پر اسرائیل کا دورہ نہیں کیا جا سکتا، یا یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے. باقی ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی دنیا میں کوئی ملک ہو جس کے ساتھ ہمارے سفارتی روابط نہ ہوں. اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے، وہ ہمیں نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان کے پاسپورٹ پر ہی یہاں پر آیا ہوں، اور بہت سے پاکستانی یہاں پر کاروبار بھی کر رہے ہیں، نوکریاں بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر کر رہے ہیں. اور ہوتا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپ جو ہے وہ پاسپورٹ کے اوپر نہیں لگاتے اسرائیلی حکام. تو اگر یہ بات ہے، اگر یہ بات احمد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے اس دعوے کو رد کرنے کا اور کوئی ذریعہ ہے نہیں. یا تو ان کے کاؤنٹر ہمارے پاس انفارمیشن ہو، کوئی ڈیٹا ہو اس طرح کا، یا کوئی اور کلیم کرنے والا ہو، تو وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ یہ والی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں، وہ ان کو یہ دورہ پتہ نہیں کیوں کھٹکا، میری سمجھ سے باہر ہے.
انہوں نے یعنی احمد قریشی صاحب کو لے کے ان کو لگا چور کی داڑھی میں تنکے والا، میں تو حساب لگاتا ہوں کہ وہ والا ہے کہ جی کہ یہ جو بچہ ہے احمد قریشی، یہ دورہ کر رہا ہے وہاں کا۔ احمد قریشی صاحب کا جو تعلق جو ہے وہ عرف عام میں جو ایک عام تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ وہ اس وقت تو وہ ویسے بھی پی ٹی وی پر ایک جاب کر رہے ہیں، ایک پروگرام کر رہے ہیں، کانٹریکٹ میں ہیں۔ پی ٹی وی میں کانٹریکٹ آپ کو ملتا ہے حکومت وقت کے آپ منظور نظر ہوں تو، یا پھر آپ کو یہ کانٹریکٹ ملتا ہے کہ آپ ریاست پاکستان کے اداروں کے منظور نظر ہوں تو اب یہ عمران خان صاحب کے منظور نظر تھے یا نہیں تھے، کس کے منظور نظر تھے، یہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ یا تو ریاستی اداروں کے وہ منظور نظر تھے یا پھر پاکستان کی اس وقت کی حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت۔ اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھنا شروع ہوئے، جب یہ ایکسپریس سے نکالے گئے۔ ایکسپریس میں تو یہ نواز شریف صاحب کے دور میں نکال دیے گئے تھے۔ وہ فیصلہ جو تھا وہ ایکسپریس کی انتظامیہ کا تھا، اور میں اس فیصلے کا حصہ تو نہیں تھا، لیکن میرے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ ہماری ہائر مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو بندہ کرے وہ اینکر نہیں ہو سکتا، تو ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد غالباً یہ پی ٹی وی گئے، اور یہ پھر جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو یہ منظور نظر تو ان دونوں میں سے کسی کے تھے۔ اور پھر اس وقت تو یہ سیم پیج تھا نا، ایک یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ تو وہ مریم صاحبہ کہہ رہا ہوں کہ مریم صاحبہ کا بھی اس میں ذکر ہے تھوڑا سا، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا، ایویں نہیں میری زبان پر ان کا نام آیا۔ تو جو شری مزاری صاحبہ ہیں، انہوں نے چور کی داڑھی میں تنکا کہ یہ کیا کر رہا ہے ادھر، یہ تو سرکاری ملازم ہے۔ انہوں نے کہا میں سرکاری ملازم نہیں ہوں، میرا کانٹریکٹ ہے، تو یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے اب یہ ٹویٹ کے اوپر جنگ شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر۔ اب اس جنگ میں وہ جو سنگر ہے جواد صاحب، جنہوں نے پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے، کوئی مساوات پارٹی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، اور ایک اور ہیں ہمارے، وہ ان کا میں نام بھول گیا ہوں، کافی سارے لوگ ہیں اس میں انوالو ہو گئے، اور وہ جناب کچھ احمد قریشی صاحب کی فیور کر رہے ہیں، کچھ شیریں مزاری صاحبہ کی فیور کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک ہی ایجنڈا تھا ان کا۔ اس وقت جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں، وہ یہ نہیں کہنا، وہ پریکاشنری میئرز، حفظ ما تقدم کے طور پر، کہ یہ نون لیگ والے ہماری طرف نہ توپوں کا رخ کر دیں، اس لیے انہوں نے نون لیگ کو بھی لپیٹ لیا کہ جی کہ یہ دیکھیں اسرائیلی ایجنٹ، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو بچوں کے ننیال والے ہیں وہ یہودی ہیں، اور وہ یہودیوں میں بھی وہ والی تنظیم، اس کے وہ بڑے سرکردہ ممبر ہیں جو دنیا پر یا کم از کم یہودیوں کو جو ہے وہ بالادست دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں۔ اور دنیا کے بڑے عمرہ میں سے ان کے جو سسر تھے، سابق سسر، جن کو تو خیر عمران خان صاحب کے جو موجودہ مراد یہ ہے کہ جمائمہ گولڈ کے جو بھائی جان ہیں، وہ تو اب بھی عمران خان صاحب کو اپنا برادر نسبتی بہنوئی قرار دیتے ہیں۔ جب ان کی حکومت گئی تھی تو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میرے بہنوئی کو نکال دیا گیا ہے، تو روابط گہرے ہیں، ظاہر ہے کہ بچوں کے نلیال ہیں اور بچے انہی کے پاس ہیں، تو لہٰذا شیریں مزاری صاحبہ نے کہ کوئی نیا کٹا نہ کھل جائے، ابھی مطلب پہلے بھی ہم ذرا گرم پانیوں میں ہیں، تو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر احمد قریشی صاحب کے اوپر بھی فائر کر دیا، اور پھر مریم صاحبہ کے اوپر بھی فائر کر دیا۔ وہ کیسے کہ یہ جو انیلا بی بی ہیں، جو اس وقت وہ پاکستانی نیشنل جو بھی ہیں، پاکستانی امریکن نیشنل کہتے ہیں ان کو، وہ بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ ہیں، تو ان کی ایک تصویر جو مریم بی بی کے ساتھ ہے وہ نکال کے دکھا دی ہے، یہ سارے اصل میں نون لیگ کے چٹے بٹے ہیں، یہ انہوں نے والی بات کر دی۔ اب وہ آگے سے وہ بھی جواب دے رہی ہیں، یہ بھی جواب دے رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ ثابت ہو جائے گا ابھی آپ کے سامنے کہ یہ ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے، یہ ایک ہی گروپ ہے، اور مطلب عمران خان صاحب پہلے اس گروپ کے پروردہ تھے۔ یہ جو ہمارے ہیں جواد صاحب، انہوں نے اس ٹویٹ کے، جو شیریں مزاری صاحب ہے، اس ٹویٹ کے نیچے جواب دیا ہے کہ یہ جس کو بوٹ پالش کہہ رہے ہیں کہ پہلے نیوٹرل، یہ اسی نیوٹرل کے بوٹ پالش کرتے تھے، سیم پیج، اور سب ایجنڈے اسی پر مطلب کام کرتے تھے، تو لہٰذا مطلب ان سب کا ایجنڈا پہلے ایک دور میں سیم ہی تھا۔ اب جو یہ اپنے آپ کو اینٹی اسرائیل ثابت کرنے کی، اینٹی امریکن
ویسے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی کا بھی اینٹی نہیں ہوں، لیکن امپورٹڈ حکومت امریکہ نے سازش کی، ہم غلامی میں ہیں، ہم یہ کر دیں گے، حقیقی آزادی مارچ یہ وہ، لیکن رابطے اسرائیل کے ساتھ۔ تو لہٰذا جو کہہ لیں کہ احمد قریشی صاحب نے اس کا جواب دیا ان کو، اور وہ جواب یہ دیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں بی بی بات یہ ہے کہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے وزراء جو ہیں اور مشیر حضرات وہ جون 2020 میں غالباً، میرے پاس یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، جون 2021 یعنی 2021 میں ایک خصوصی طیارہ جو وہ گیا تھا اسرائیل میں، وہ دھاری وال والے صاحب ساتھ تھے، وہ بھی اسی طرح کی مخلوق ہے جس طرح کی نیلا بی بی ہے نا، نیلا علی، کہ امریکن وہ بزنس مین ہیں اور وہ پاکستانی نژاد ہیں، امریکن نیشنل ہیں، تو وہ لے کے گئے تھے ایک وفد کو، اور اس وفد میں ایک پاکستان کے جو کیبنٹ کے 2 افراد جو ہیں وہ، اور عمران خان صاحب کے قریبی، ایک عمران خان صاحب کے قریبی اور ایک ریاست پاکستان کے قریبی، یہ اس جہاز میں شامل تھے، اسرائیل گئے اور جناب وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا، اور یہ والی خبر جو ہے یہ اسرائیلی میڈیا نے بریک کی تھی، احمد قریشی صاحب اس کا تانا دے رہے ہیں۔ تو مطلب ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ ایجنڈا پرانا ہے، اور جن کا ایجنڈا ہے انہی کا ایجنڈا ہے، احمد قریشی صاحب انہی کے ایجنڈے پہ ہیں، اور یہ جو وہ ڈی جی ایس پی آر کو دھمکیاں لگا رہی ہیں کہ وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بھی یہی کام کرتی رہی ہیں، تو وہ اب دھمکیاں ڈی جی ایس پی آر کو لگا رہی ہیں کہ مطلب ہمیں تنگ نہ کریں ورنہ ہم وہ راز سارے کھول دیں گے، کہ یعنی کہ اگر ہمارے بھی منسٹر گئے تھے تو وہ آپ کے کہنے پہ گئے تھے، تو یہ وہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ تو اس کی تو خیر انہوں نے تردید کر دی تھی، اور یہ کہا جاتا ہے جو وہ والا میڈیا ہے اسرائیلی میڈیا، ان کے بقول معید یوسف صاحب جو ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وزیر اعظم کے، وہ گئے تھے اسرائیل، اور جناب زلفی بخاری صاحب، اب زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس نیشنلٹی جو ہے اور بزنس جو ہے وہ نیشنلٹی بھی ان کی انگلینڈ کی ہے اور بزنس بھی ان کا یورپ امریکہ میں پھیلا ہوا ہے، اب ان کے بھی ظاہر ہے کہ روابط کار اسرائیل میں ہوں گے۔ اب یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ کام کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کام شروع ہوتا ہے جی 2005 سے۔ 2005 میں پرویز مشرف صاحب، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے نا ابھی تک، یہ پرویز مشرف کی باقیات کی کنٹینیوٹی کہی جاتی ہے، یا پرویز مشرف کی ہی کنٹینیوٹی کہی جاتی ہے جو سب یہ چیزیں چل رہی ہیں، مطلب وہ 2014 کے دھرنے سے بھی لے کے پھر بعد میں بھی لے کے اب تک جو معاملات چل رہے تھے، میں اگر یہ کہوں کہ 6 اکتوبر 2021 تک، تو وہ وہی باقیات کے ہی زمرے میں آتے تھے۔ تو وہ 2005 میں پہلی دفعہ پرویز مشرف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس کے وزیر خارجہ تھے خورشید محمود قصوری صاحب، یہ بھی تانا جو ہے یہ انہوں نے دیا ہے احمد قریشی صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کو۔ شیریں مزاری صاحبہ 2005 میں کسی تھنک ٹینک کی میں ممبر ہوتی تھیں، اور اس تھنک ٹینک کے ہیڈ جو تھے وہ اس وقت کے وزیر خارجہ یعنی کہ خورشید محمود قصوری تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کہ 2005 میں اگر آپ کو یاد ہو، خورشید محمود قصوری صاحب گئے تھے، اسرائیلی وزیر اعظم جو تھے ان کا نام تھا سلوان شالم، یہ ان سے ملے تھے ترکی میں، اور پھر وہاں پر نیو یارک کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ جو سلوان شالم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی کہ پاکستان نے آج تک، یعنی ہم نے آج تک پاکستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھا پچھلے 54 سال میں، اور جو پاکستان ہے اس نے بھی ہمیں کئی دفعہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ آپ کے خلاف نہیں ہے، ہمارا مطلب براہ راست ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوئی، بیک ڈور ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں، تو یہ والی پہلی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی جو جنرل کونسل ہے اس کے اجلاس میں شرکت کرنے گئے، اور خبر آئی کہ راہداریوں میں، اقوام متحدہ کی راہداریوں میں اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، وہ راہ چلتے ٹکرا گئے جناب پرویز مشرف صاحب سے، اور تھوڑی دیر انہوں نے راہداری میں کھڑے ہو کے بات کی، اور پھر جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے راستے انہوں نے لے لیے۔ تو اس کی جب وضاحت، ظاہر ہے کہ پاکستان کے ایک خاص سینٹیمنٹ ہیں، پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم جو تھے وہ انہوں نے اپنے وفود بھیجے دنیا بھر میں اور مسلمان ممالک میں، امریکہ میں، یورپ میں، کہ یہ جو ایک نئی ریاست بن رہی ہے یہ ایک ناجائز بچہ ہے،
اس طرح کر کے انہوں نے کہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر بن گیا تو بھی اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ فلسطینیوں کے حق کے اوپر ڈاکہ ہے، ان کی سرزمین کے اوپر قبضہ ہے۔ تو پاکستان بننے سے پہلے یہ ہمارے جو بانی ہیں یہ ان کے خیالات تھے، اور اس کے لیے انہوں نے عملی جدوجہد بھی کی تھی۔ تو میں ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں خاص طرح کا سینٹیمنٹ ہے اسرائیل کے حوالے سے، ہماری ان کے ساتھ براہ راست کوئی پھڈا ہو نہ ہو، ترکی نے ان کو قبول کیا ہے، مصر نے ان کو قبول کیا ہے، سعودی عرب ان کی طرف بڑھ رہا ہے یا نہیں، وہ عربوں کے معاملات جو بھی ہوں، ہمارا معاملہ تھوڑا سا کچھ اور ہے، مطلب وہ جذباتی معاملہ ہے، ہمارے سینٹیمنٹس کچھ طرح کے ہیں۔ تو پرویز مشرف صاحب ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود، مطلب کہ بلا امتیاز، کہتے ہیں بلا امتیاز غیرے، وہ پاکستان کے، اگر میں کہوں کہ وہ مطلق العنان جس کو کہتے ہیں جن کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا، وہ والے پاکستان کے سربراہ تھے، بندوق کے زور پہ آئے ہوئے تھے، بندوق کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے، کون بول سکتا ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ نہیں پڑا تھا کہ وہ پاکستان میں آ کے یہ دو ٹوکے، ہاں جی اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے ہم نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، پہلی سٹیج یہ ہوگی، دوسری سٹیج یہ ہوگی، تیسری سٹیج یہ ہوگی، ہم ٹریڈ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یہ جرت نہیں ان کو تھی۔ تو لیکن اسرائیل کو تو کوئی پار نہیں نا، نہ وہاں پر عام اسرائیلیوں، وہ تو قابض ہے، وہ تو مظلوم تھوڑی ہیں، نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے اس طرح کا، بلکہ وہ تو اپریشیٹ کریں گے اگر پاکستان ان کو یعنی ان کی ریاست کو مان لیتا ہے تو انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو پرویز مشرف کے ساتھ ہوئی ہے یہ چلتے پھرتے نہیں ہو جاتی، یہ اتفاقاً نہیں ہوتی ملاقاتیں، اس کے پیچھے بڑا کام ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی پاکستان کی ریاست کی جو منافقت ہے وہ اس سٹیٹمنٹ میں اس وقت کے اسرائیل کے وزیر اعظم نے عیاں کر کے رکھ دی تھی۔ اب بھی یہ پاکستان کی جو بھی آپ کہہ لیں، اب کیونکہ کوئی اون نہیں کر رہا، اور وہ جو کہہ رہی ہیں شیریں مزاری صاحبہ، یہ تو بیسیکلی اگر میں یہ کہوں کہ یہ ساجھے دار تھے، پارٹنرز تھے، جن کو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم راز کھول دیں گے آپ کے سارے اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا۔ تو یہ تو ان کا ایجنڈا سیم تھا، کیا ایجنڈا تھا کیا نہیں تھا، احمد قریشی صاحب کس کے کہنے پہ گئے ہیں اور کن کو سنا رہے ہیں، یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان میں ایک خاص مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں یہ ان کی ہیں، پرویز مشرف صاحب اور پھر عمران خان صاحب کن کی پیداوار تھے، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ اتنی چھپا کے حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، کھل کے بات کریں، کھل کے بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ نہ عمران خان صاحب کو ضرورت ہوئی کہ ان کے 2 وزیر گئے ہیں، مکر گئے، وزیر سے مراد ہے کہ 2 مشیر ان کے، یہ کیبنٹ ممبر ان کے مکر گئے اور آج تک نہیں مان رہے۔ اب الٹا یعنی پالیٹکس کیا ہو رہی ہے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں عمران خان کو جب حکومت سے رخصت کیا گیا تو اسرائیل اور بھارت میں عمران خان کے حکومت گرنے کا جشن منایا گیا۔ تو یہ شیریں مزاری صاحبہ کے ٹویٹ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ والے ملک ہیں جہاں پر جشن منایا گیا تھا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کا۔ تو مطلب یہ کن کو کیا بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ۔ تو لہٰذا مشورہ کیا ہے، مطالبہ ہے کہ یہ جو احمد قریشی صاحب کے جو پیچھے کے لوگ ہیں، جن کو شیریں مزاری صاحبہ آج جو ہیں وہ چونکہ چور، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب مال مسروقہ برآمد ہو جاتا ہے، جب مال سرقہ کرنے والے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور بڑے کھلے انداز میں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں جو ساری گفتگو کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو اسٹیٹ آفیشیل سیکرٹس ہیں وہ آج تک کسی بھی پاکستان کی جو آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے نا جی گورنمنٹ، رخصت ہونے والی گورنمنٹ نے کبھی بھی غصے میں، مطلب دکھ میں، کبھی بھی یہ دھمکی نہیں دی کہ ہم پاکستان کی ریاست کے جو راز ہیں وہ بیچ چوراہے میں کھول کے رکھ دیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف دھمکیاں لگا رہی ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی احمد قریشی صاحب کو بھیجا ہے وہ شیریں مزاری صاحبہ کے ٹویٹس میں وہ عیاں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں، میں آپ کا ایک ان کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں، ان کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے، وہ کوٹ کر رہی ہیں احمد قریشی کے ایک ٹویٹ کو کہ نری بکواس، مگر چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کون کس کے لیے کام کرتا ہے،
تو سوال یہی ہے کہ گزشتہ ایک برس سے عمران خان کی خارجہ پالیسی کو نشانہ بنانے کی شے اسے دے کون رہا تھا؟ اس تمام عرصے کے دوران خان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ قریشی کے بال کے انورٹڈ کوماز میں، یعنی کہ وہ بیسیکلی کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی چونکہ اردو نہیں اچھی، کہ قریشی جن کے بال کے ہیں وہ یہ کہنا چاہتی ہیں، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، جبکہ آئی کے نہایت سخت الفاظ میں اس کھلے عام اس پر تنقید کرتا رہا۔ آئی کے یعنی کہ عمران خان نے لگاتار اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو کھلے عام ہدف تنقید بنایا، تنہا رہنما جس نے سال رواں کی طرح جبکہ امپورٹڈ حکومت منہ میں گھنگھنیاں ڈالے ہوئے ہے یوم القدس پر فلسطین کی حمایت میں بیانات دیے۔ قریشی عالم نادیدہ کی منظوری سے عمران خان کے خلاف آگے، مطلب یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قریشی صاحب جو ہیں وہ جو نادیدہ قوتیں ہیں پاکستان کی، وہ ان کی شے پر وہ دورہ بھی کر رہے ہیں اور ان کی شے پر عمران خان کے خلاف وہ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ چاہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ اچھا جی، اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر یہ زلفی بخاری کو کیوں بھیجا تھا؟ موحد یوسف تو چلو ان کا آدمی ہوگا، زلفی بخاری تو آپ کا آدمی تھا نا، اس کو کیوں بھیجا؟ تو بیسیکلی پاکستان تحریک سبق اس میں کیا ہے؟ سبق اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک نااہل آدمی کو کسی بڑی جگہ پر بٹھائیں گے، پھر جب وہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اس جگہ سے اترے گا تو پھر وہ آپ کو سب سے زیادہ برا بھلا وہی آپ کو کہے گا، وہی آپ کو دھمکیاں دے گا کہ میں تیرے اندر کے تمہارے راز، تمہاری کمزوریاں وہ قوم کے سامنے رکھ دوں گا، میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ چوئی صاحب بھی کر دینے، چوئی صاحب چوری بھی کر دینے، چوئی صاحب فلانے دے نال بھی خراب نے، چوئی صاحب نے فلانے دی بھی جیب کٹوائی سی، چوئی صاحب نے فلانے نے بھی قتل کروایا سی، فلانے مسلیاں دے منڈے دی لتاں بھی چوئی صاحب نے تڑوائیاں سی۔ تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے، اس میں سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اس طرح کے تجربے کرنے بند کر دیں۔ اسرائیل کو اگر کسی نے تسلیم کرنا ہے تو پھر کھل کر بات کریں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔